تو رمضان کا مہینہ اتنا عظیم مہینہ، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک نیکیوں کا رب تعالیٰ نے دسترخوان بچھا دیا۔ تو میں اپنے دوستوں کو، سننے والوں کو، میرے بھائیوں کو، ینگسٹر کو، بزرگوں کو ہمیشہ یہ سب کے ساتھ میں اپنی کچھ نہ کچھ پیغامات شیئر کرتا رہتا ہوں۔ اس کی خاص ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کوشش کریں کہ سب مل جل کر، تو ہم ایک اچھے معاشرے کے لیے کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ہم سب اپنے گھروں میں سحر و رمضان میں سحر و افطار کا بہترین انتظام کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں سحر و افطار کا بہترین انتظام کرتے ہیں۔ ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں میں سحری افطاری کا بہترین انتظام کیا جائے اور ہم اس مہینے میں خوب عبادت کریں اور اپنی فیملیز کو، بچوں کو اچھا کریں۔ تو میرے دوستو، عزیز ساتھیوں، میں ہمیشہ آپ سب سے ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں۔ ہم جو رزق حلال کماتے ہیں، وہ رزق حلال میں اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے اور آپ کے رزق میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے غریب، مسکین، اہل علاقہ، پڑوسی، محلے والے، علاقے والے، ان کا حق رکھا ہوتا ہے۔ ہماری سیلریز میں، ہماری انکم میں، ہمارے رزق حلال میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اطراف بسنے والے تمام غریب غربا لوگوں کا حق رکھا ہوتا ہے۔ تو میں تمام اپنے بھائیوں، بزرگوں سے، بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آس پاس دیکھیں، آپ کے علاقے میں جو بھی کوئی بہن بھائی مستحق ہیں، جن کے پاس رمضان مبارک میں اچھا کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، آپ کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ اپنی سیلری کا حصہ ان غریب مسکین بہنوں بھائیوں تک آپ پہنچائیں۔ کوشش کریں کہ اگر آپ کا دسترخوان سیر افطار سے اچھا سج رہا ہے تو آپ کوشش کریں آپ کے پڑوسی کا دسترخوان بھی اچھا سجا ہوا ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں ہمارے محلے پر، اہل علاقہ کی طرف رحمتیں، برکتیں بہت زیادہ آئیں گی۔ یہ وہ مہینہ ہے جب آپ ایک نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ مجھے اور آپ سب کو مل جل کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے علاقے میں دیکھیں، ہماری فیملیز میں، پڑوسی، اہل علاقہ میں کون غریب ہے جو اپنے بچوں کی اچھی ایجوکیشن کا انتظام نہیں کر سکتے، کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ آپ مدد کریں، رمضان کی خوشیوں میں انہیں شامل کریں اور خاص کر عید کی خوشیوں میں انہیں بھی شامل کریں۔ اور اکثر لوگ فطرہ دیتے ہیں، عید پر دیتے ہیں، عید کے آخری جو رمضان کے آخری دن ہوتے ہیں ان میں دیتے ہیں، تو آپ عید کا انتظار نہ کیا کریں، کوشش کیا کریں آپ رمضان کے مہینے میں ہی آپ کا جو فطرہ ہوتا ہے اس کو ادا کیا کریں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے علاقے کے جو غریب مسکین بہن بھائی ہوں گے، وہ سب بر وقت اپنے بچوں کے لیے جو خریدنے والی چیزیں ہوتی ہیں، جیسا بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں، جوتے ہوتے ہیں، دیگر ضروریات زندگی ہوتی ہے، وہ بھی بر وقت اپنے بچوں کے لیے انتظام کر سکیں۔ تو میرا ہمیشہ سوشل ورک کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ میں جو بات کروں سب سے پہلے تو میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ جب وہاں کامنٹس کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے، اور جو بھی کوئی بات کرتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور میرا یہ مقصد ہے کہ میری بات سے، اگر میری زبان سے کوئی الفاظ نکلے اور کوئی بہن بھائی اس پر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے، میرے لیے دعا کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں آپ سب تمام دوستوں سے کہتا ہوں، اپنے اہل علاقہ میں دیکھیں، غریب مسکین یتیموں کی مدد کریں، صحت کے معاملے میں، ایجوکیشن کے معاملے میں۔ یہ رمضان